شادی میں کچھ عورتیں بیٹھی بڑی بڑی وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی، کیسے دین کی بات کر رہے ہیں وہاں بھی جا کر. ایسا نہیں کہ اب وہ شادی ہے صرف دنیا کی باتیں ہوں گی، ایسا نہیں. جو داعیہ عورت ہوتی ہیں وہ موقع تلاش کرتی ہیں دین کی بات کرنے. اب وہاں جا کے وہ فکریں ہو رہی ہیں، شادی میں بیٹھے ہوئے یہ فکریں ہو رہی کہ ہمارے خاندان سے دینداری نکلی جا رہی، کیا کرنا ہے. ایک عورت نے کہا میں اپنی لڑکی کا نکاح کسی عالم دین سے کروں گی. انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح مولانا اسماعیل صاحب سے کیا، جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابا جان ہیں. ان سے نکاح کیا، ان سے اولاد بھی اس میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پھر ان سے کام اللہ نے کتنا لیا، ساری دنیا کے چپے چپے میں دعوت کی محنت ہو رہی ہے. یہ وہ عورتوں کی فکریں ہیں جنہوں نے شادی میں بیٹھ کے فکریں کی تو اللہ نے ساری دنیا میں کام کو چلا دیا. اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں. ان کے کیا ہے، مولانا اسماعیل صاحب کے ایک بیٹے مولانا یحییٰ صاحب ہیں، ان کے ہی بیٹے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ہیں. انہوں نے فضائل اعمال لکھی ہیں، وہ ساری دنیا میں لوگوں نے پڑھا ہے. وہ کتنے تائب ہوئے، کتنے کیا ہے، ان کی زندگیاں پتہ نہیں کیسی کیسی تھی اور اللہ والے بن کے دنیا سے گئے. آج بھی اس کا اثر ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، لوگ تائب ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. کتنا خلوص ہوگا اس میں. ہزاروں لوگ لکھے ہیں کتابیں بہت ساری. یہ قربانیاں ہیں، یہ فکریں ہیں ان مستورات کی جو پردہ نشی ہیں اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے دعائیں کی، کام کیا. اسی لیے فرمایا کہ کام جو چلتا ہے دونوں طرف محنتیں ہوں، قربانیاں ہو. اب یہ ہمارا گھر جو ہے وہ دعوت کا ہے، کیا ہے، وہاں دعوت لوگ سیکھ کے جائیں. مستورات اپنی گھر میں رہتی ہیں تو گھر کی چار دیواری ان کا میدان ہے. جو بھی وہاں آئے ہیں ان کی سہیلیاں آ رہی ہیں، ان کو بھی دعوت کی باتیں. جہاں ہم کپڑوں کی باتیں کرتے ہیں، مستورات عام طور پہ آتے ہی یہ ڈریس کیسا ہے، کہاں لیے، کہاں سلائے، زیور کے بارے میں باتیں چلتی ہیں، گھر کے ساز و سامان کی باتیں چلتی ہیں. وہاں ضرور دعوت کی بات کریں، ضرور دعوت کی بات کریں. بہن تمہارے گھر میں نمازوں کا کیا حال ہے، تمہارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. اسی لیے مرد بنا فرد بنا، عورت بنی خاندان بنا. تو بہرحال عورتوں میں کام ہو، عورتیں عورتوں میں کام کریں. تو کتنی مستورات ہیں جنہوں نے کتنا کام کیا. ہماری نانی صاحبہ تھی رحمت اللہ علیہا، ان کے گھر میں ان کی زندگی میں 42 سال اجتماع چلتا رہا. بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. 42 سال، 40 وہ 2 سال تک اجتماع کر رہے ہیں. شروع میں 5 آ رہے ہیں، 10 آ رہے ہیں، آتے آتے 50 ہو گئے، 100 ہو گئے. ذہن سازی ہے. پھر انہوں نے کام کیا، ایسے علاقوں میں بھی کام کیا ہے جہاں لوگ پتھر پھوڑ رہے ہیں. پتھر پھوڑنے والے مسلمان ہیں. اب ان کو دینداری بھی نہیں، نہ دنیا ان کے پاس نہ دین ان کے پاس. وہ صبح سے شام تک پتھر پھوڑتے. مرد ایسے تھے کہ ان کو دین کا کچھ پتہ نہیں. اب پتھر پھوڑ رہے ہیں، جو پیسے آ رہے ہیں پی کے گزار رہے ہیں. بیچاری عورتیں بھی ان کے ساتھ پتھر پھوڑ رہے ہیں، جو پیسے آ رہے ہیں وہ گھر چلا رہے ہیں. اب ان میں جا کے محنت کریں، جا کے محنت کی، ان کو تشکیل کیے. چلو وہاں تعلیم شروع ہو گئی. وہاں نمازیں بھی ہو رہے ہیں، پتھر بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. انہی میں سے لوگوں کی 3 دن کی جماعتیں نکلی. عورتوں نے تشکیل کی اپنے مرد حضرات، اب لے کے 3 دن جماعت نکلی. پھر دوبارہ اور محنت ہوئی، پھر 3 دن کی جماعت، پھر عشرے کی جماعت نکلی. وہی عورتیں ہیں پتھر پھوڑنے والی، وہ پیسے کچھ بچا 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 کے اب اللہ کے راستے میں نکل رہے. اب مرد حضرات کی زندگیاں بدلی، عورتوں کی زندگیاں بدلی. انہی میں سے لوگ چلے میں گئے، عورتوں کی جماعت چلے میں گئی. اور پھر جب ذہن بن گیا ہے، دعوت میں لگ گئے ہیں، فکریں پیدا ہوئی، انہی میں سے لوگ کیا ہے بیرون کو گئے. اور جو پتھر پھوڑ رہے ہیں ساری زندگیاں ان کی پینے میں جوے میں گزر رہی ہے، لیکن دعوت کی محنت ہے. تو وہاں سے بیرون کی جماعتیں نکل رہے.